الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور دیگر سامعین سامعات، سابقہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ ہمارا موضوع شروع ہوا تھا تقلید کے حوالے سے، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے، چلا دو، اتنا اہم موضوع ہے کہ جس نے بھی اس کو نہیں سمجھا وہ بھٹک گیا اور اس کا عمل قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہو سکتا. اس لیے تقلید اور پھر تقلید شخصی، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. سابقہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ میں نے ایک آیت کریمہ سورۃ النساء کی پڑھی تھی، اس کے مطابق کچھ سمجھایا تھا کہ رب کائنات فرماتے ہیں اطاعت کرو تم اللہ کی اور اطاعت کرو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت کرو تم اولی الامر کی.
یہ جو لفظ ہے اولی الامر، اولی الامر، اس کا معنی حکومت والے بھی کیا جاتا ہے اور فقہا بھی کیا جاتا ہے۔ تابعداری کرو تم اللہ کی اور تابعداری کرو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تابعداری کرو تم اولی الامر کی۔ اولی الامر سے مراد حکومت والے، اولی الامر سے مراد فقہا۔ اب اگر ہم حکومت سے مراد یہ موجودہ حکومت لیں تو آپ خود بتائیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، لیکن ہماری حکومت میں کون ہے ایسا کہ جس کی ہم اللہ اور اس کے رسول کے بعد اطاعت کریں، اس کی بات مانے، وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائے؟ کوئی بھی لے لو، وزیر اعظم لے لو، وزیر اعلیٰ لے لو، وزیر داخلہ لے لو، وزیر خارجہ لے لو، سپیکر لے لو، کسی دور میں بھی کون بے وقوف کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پھر مطلب ہے اولی الامر حکومت والوں کی تابعداری کرو؟ نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ ہے اولی الامر سے مراد فقہا۔ بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں کہ اولی الامر سے مراد فقہا ہے، فقہا کی تابعداری کرو۔ اگر میں فقہا کے ساتھ محبت میں مستغرق ہوں اور یقیناً ہوں تو میں کہوں اولی الامر کا میں نہ فقہا، تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میری کیا حیثیت ہے؟ اگر میری جماعت کہے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہا ہے۔ اولی الامر کا معنی فقہا کرنا، کہ فقہا کی تابعداری کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے کے لیے ہر کوئی قرآن حدیث کو نہیں سمجھتا۔ فقہا کے پیچھے چلو گے، نماز کے سارے مسئلے، روزے کے سارے مسئلے، زکوٰۃ کے سارے مسئلے، خرید و فروخت کے سارے مسئلے، جنازے کے سارے مسئلے، سود کے سارے مسئلے، زراعت کے سارے مسئلے، جہاد کے سارے مسئلے تمہیں معلوم ہو جائیں گے۔ اور یہ اولی الامر کی تفسیر فقہا کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ کس کی تفسیر ہے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا ہے۔ اولی الامر یعنی فقہا مراد ہے۔ سبحان اللہ، فقہا مراد ہے اولی الامر۔ اب تطبیق اس کو کہتے ہیں، ایک بات کا مطلب یہ، دوسری کا یہ، یار اس کا مطلب کیا بنے گا، پھر کیسے کرو؟ حاجی عبدالرشید صاحب ایک بات کرتے ہیں، حاجی اشرف صاحب ایک بات کرتے ہیں، دونوں میں تضاد ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، تطبیق ہے۔ حاجی صاحب نے بات کی، شاید اس وقت انہوں نے اس آدمی کو نہ دیکھا ہو، حاجی اشرف صاحب نے کی، انہوں نے اس نماز کے ٹائم دیکھا ہوگا، دونوں سچے ہیں۔ ایک کہتے میں نے اس کو نہیں دیکھا، دوسرا کہتے میں نے دیکھا ہے، تو تطبیق ہو گئی۔ جب حاجی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، جب حاجی اشرف صاحب کہہ رہے ہیں دیکھا ہوگا، اس کو تطبیق کہتے ہیں، مطابقت۔ اب جو کہتے ہیں نا حکومت والے، اس کا معنی ہے اولی الامر، اور جو کہتے ہیں فقہا، ان کی تطبیق یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت والے ہوتے تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگ ہوتے تھے۔ اب تطبیق ہو گئی، حکومت والے، ایسے حکومت والے جو فقہا ہیں، اب دونوں میں تطبیق ہو گئی۔ ورنہ ہر حکومت کے دور میں ہم کہیں کہ اولی الامر مراد ہے جنہیں سورۃ اخلاص نہیں آتی، جنہیں غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، جنہیں قرآن مقدس کا تعارف نہیں،
جنہیں پتہ نہیں حدیث کس کو کہتے ہیں، فقہ کس کو کہتے ہیں. اس لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کئی جماعتیں اتنا کہتی ہیں ہمارا مشن ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حالانکہ آگے چلنا ہے باولی الامر. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر تقلید کے ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب تک تقلید نہیں ہوگی نہیں ہوگی. یہ ایک آیت کریمہ ہم نے پچھلے جمعے الحمدللہ سنائی، سمجھی اور سمجھائی. آج میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، سورۃ النساء، رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 73. اس میں بھی دیکھنا تقلید کا ذکر ہے. کیسے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. یہ ہے مدینہ منورہ کی بات کہ مدینہ منورہ میں افواہیں پھیلانے والے بڑے لوگ تھے. کوئی بات سنی اس کو آگے پھیلا دیا. میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا قربان جاؤ، فرمایا جس آدمی کی سواری یہ ہے نا، سنا ہے جی، سنا، فرمایا یہ بری سواری ہے. اب میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں کہ بھائی ظہور کہتا ہے یہ بات میں نے سنی. یار کس نے کہا؟ بس سنی. میں کہتا ہوں یار یہ بات سنی ہے کہ استاد جی بتاؤ کس سے سنی ہے، کس نے کہا ہے، کوئی تحقیق ہونی چاہیے. قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پہ فرما بری ہے سواری. اللہ کے پیغمبر کون سی سواری مراد لے رہے ہیں؟ گھوڑا، اونٹ، خچر نہیں. فرما جس کی سواری یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے سنا ہے جی، شنید ہے. بات کرو تو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پوری تسلی ہو پھر اس بات کو آگے کرو، ورنہ جو بھی کرے گا میں کروں آپ کریں، اس کا یہ مطلب ہوگا بری سواری پہ بیٹھا ہے. یہ تیری یہ سواری ہے، سنا ہے. کس سے سنا ہے؟ اس لیے مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو افواہیں پھیلاتے تھے، بات کچھ اور رنگ دے کے پھیلا دیا. رب کائنات نے انہیں سمجھانے کے لیے اب دیکھنا کیا فرمایا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. جب ان لوگوں کے پاس کوئی امن کی بات آتی ہے، بھائی امن ہے، یا خوف کی، فلاں دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے. آج کئی جماعتیں ہیں جو جہاد کا نام لینا گوارا نہیں کرتے. یہ ان پہ شیطانی حملہ ہے. جہاد کا نام لینا گوارا نہیں کرتے. میرے آقا علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لیں، خاص کر مدنی جہاد میں گزری ہے. کبھی بدر کی تیاریاں، کبھی احد کی تیاریاں، کبھی جسم زخمی ہو رہا، کبھی دندان مبارک شہید ہو رہے، کبھی چچا شہید ہو رہا ہے، کبھی فلاں شہید ہو رہا ہے، کبھی فلاں شہید ہو رہا ہے. بغیر جہاد کے کوئی آدمی کہے میں مومن بن جاؤں گا؟ کم از کم یہ تمنا اللہ شہادت کی موت دے، جہاد کا موقع دے. الجہاد باذن منذ بعثنی اللہ. جہاد جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ جاری رہے گا. میرے آقا نے فرمایا خبردار زندگی میں کسی کے پیچھے لگ کے جہاد کا انکار کرنا ایمان نہیں رہے گا. مجاہدین سے محبت چھوڑنا ایمان نہیں رہے گا. تو میرے آقا علیہ السلام کے دور میں فرمایا کوئی امن کی بات آتی ہے یا خوف کی، کچھ لوگ اذاعوا بہ مشہور کر دیتے، جو سنتے مشہور کر دیتے. تو ضروری ہے کہ ہر بات سچی ہو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. اب سمجھنا، اگر وہ اس بات کو جو آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے. اللہ کے پیغمبر ہم نے ایک بات سنی ہے، یہ امن کی ہے، یہ ڈر کی ہے، ہم نے سنی ہے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور اس وقت کے علم والوں کو بتاتے، اس وقت کے سمجھ رکھنے والوں کو بتاتے، اس وقت کے فقہا کو بتاتے۔ اب میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے راوی ہیں، لیکن وہ فقیہ نہیں ہے، فقیہ نہیں تھے، روایتیں اکٹھی کرتے تھے، ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود جیسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عمر جیسے لوگ فقیہ تھے، تو معلوم ہوا اس دور میں بھی امتیاز تھا کہ ایک علم والا فقیہ نہیں ہے، ایک علم والا فقیہ ہے، ایک صرف روایت کر رہا ہے، ایک روایت سے مسئلے بھی جانتا ہے۔ اتنے صحابہ کرام میں کیوں 129 کا نام تھا کہ یہ مفتی حضرات ہے، یہ فقہ یعنی سمجھ رکھتے ہیں قرآن حدیث کا مطلب، مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ آپ دیکھنا فرما وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ لوٹاتے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو ان میں علم والے فقاہت والے ہیں ان کے پاس پہنچاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، البتہ اس کی حقیقت کو جان لیتے جو مسئلے مستنبط کرتے ہیں ان میں سے۔ استنباط کہتے ہیں کنواں کھودنا، کھودا اس سے پانی نکل آیا، خوشی ہو گئی، اور دیکھو جی پانی نکل آیا، پانی نکل آیا، پانی نکل، کھودا مٹی کو، آخر تک پہنچے تو آخر سے پانی نکل آیا، جب وہ پانی نکلا اس کو استنباط کہتے ہیں۔ تو فقہا اتنی ڈھونڈ کرتے ہیں قرآن حدیث میں، جس طرح مٹی کو کھودا تو پانی نکل آیا، انہیں مسئلے کا حل پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر وہ لوٹاتے ان کے پاس جو مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں ان میں سے۔ میں نے پوری زندگی پڑھایا، فقیہ چھوڑ کی فقیہ کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، ہم نہیں فقیہ، ہمارے استاذوں نے پڑھایا پوری زندگی صرف کر دی، فقیہ نہیں بنے ہیں۔ فقیہ ہر کوئی نہیں ہوتا ہے، فقیہ وہ ہوتا ہے جسے دسترست ہوتی ہے، حدیث رکھی مسئلہ نکالا، قرآن کی آیت رکھی مسئلہ نکالا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑا ملکہ دیا تھا، جب بھی کوئی ہیڈنگ دیتے ہیں حدیث میں، جب بھی کوئی سرخی پیش کرتے ہیں آگے اس سے حدیث پیش کرتے ہیں، اس حدیث سے نکلا، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ اب امام بخاری کو ماننے والے انہیں بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو فقہ ہے جس کی تقلید ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری زندگی اس میں صرف کر دی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات بتاؤں، ہر آدمی میں ساری صفتیں نہیں ہوتی۔ من طلب الکل فقط ترک الکل، جو کہو کہ میں سب کچھ بن جاؤں وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے گا، کسی نہ کسی سائڈ سے کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ امام بخاری بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے، اللہ کرے قیامت تک پھر کوئی ایسا مرد کلندر آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، امام ابو حنیفہ نے کمال کر دیا ہے درایت میں، مسئلہ نکالنے میں، اور امام بخاری نے کمال کر دی ہے روایتیں اکٹھی کرنے میں اور درایت میں۔ لیکن درایت میں جو مقام امام ابو حنیفہ کا ہے کوئی اس کو نہیں پہنچ سکا، اور روایت پیش کرنے میں جو مقام امام بخاری کا ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اچھا جی امام بخاری کی کتاب ہے بخاری شریف، ماشاءاللہ ہم علی الراس والعین سر پہ رکھتے ہیں، بخاری کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ہم جب تک بخاری نہ پڑھیں ہمیں وہ عالم نہ کہے، جب تک نہ پڑھائیں شاگرد عالم نہیں بنتا۔ لیکن کہتے ہیں جی امام بخاری کی چونکہ بخاری شریف ہے، امام مسلم کی مسلم شریف ہے، آپ خیال کرنا، امام نسائی کی نسائی شریف کتاب ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، رحمہم اللہ تعالی ہے۔ امام حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ،
چونکہ امام حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں، اتنی بڑی کتاب ہونی چاہیے تھی امام حنیفہ کی حدیث سے، تو کیوں نہیں کتاب ہے؟ اب اس کا جواب ذرا سننا اور ذہن میں بٹھانا۔ ہر کسی کے لیے کتاب کا لکھنا اور اکٹھا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میری اور میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، کس مقام پہ لکھا ہوا کہ کتابیں لکھو؟ لیکن کچھ چیزیں بذات واجب نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں۔ اب بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، کیوں لکھی گئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جب تک یہ کتابوں میں اکٹھی نہیں ہوگی ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب جس طرح بخاری شریف ہے یہ کیوں نہیں ہے؟ سمجھنا، ان کا کام کتابیں لکھنا نہیں تھا، ان کا کام روایتیں کرنا نہیں تھا، ورنہ ان کی روایتوں کو اکٹھا کرو تو انسان حیران ہو جائے۔ ان کا کام تھا روایتوں سے مسئلہ نکالنا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوری زندگی، ورنہ امام یوسف کی جتنی کتابیں ہیں، امام محمد کی جتنی کتابیں ہیں، محدثین کی جتنی کتابیں ہیں، فقہاء کی جتنی کتابیں ہیں، سب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ کو بات نہیں سمجھ آئی، اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جتنا بڑا فقیہ ہو اس کی کتاب نہ ہو تو ہم اس کو فقیہ نہیں مانیں گے؟ غلط ہے۔ اب ذرا میں مثال دینے لگوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ بہت بڑے فقیہ تھے، فقہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، سبحان اللہ، ایسے آیت آئی اس سے مسئلہ نکال دیا، ایسے حدیث آئی اس سے مسئلہ نکالا۔ ذہن میں رکھنا، حضرت عمر جیسا کوئی فقیہ نہیں ہے، حضرت عثمان، حضرت علی جیسا فقیہ کوئی نہیں ہے، حضرت معاویہ جیسا فقیہ کوئی نہیں ہے۔ میری بات سمجھنا، مجھے بتاؤ ان کی کون سی کتاب ہے؟ پھر حضرت عمر کو نہ مانو جی، ان کی حدیث کی کتاب کوئی نہیں جس کا نام ہو عمر۔ جس طرح امام بخاری کی کتاب ہے نا، حضرت عمر کی بھی کتاب ہونی چاہیے، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سے پہلے صدیق اکبر کی۔ میری ماں سے بڑھ کے فقیہ کون تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ قیامت کے دن میری ماں میری شفاعت کرے گی، جو میرے دل میں ان کی محبت ہے ازواج مطہرات کی میرا اللہ جانتا۔ لیکن مجھے بتاؤ کون سی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام عائشہ؟ عائشہ سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے کس نے حدیثیں سنی ہیں؟ عائشہ تو وہ ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، فوراً قرآن پڑھ دیتی ہیں۔ نہیں، تم یہ کہہ رہے ہو قرآن میں ایسے آیا، حدیث میں ایسے آیا، لیکن مجھے بتاؤ حضرت عائشہ کی کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ حضرت عمر کی کون سی ہے؟ عثمان کی کون سی ہے؟ علی کی کون سی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی کون سی ہے؟ چلو ذرا آگے چلو، ہر کوئی کہتا ہے قاسم نانوتوی ہمارے باپ ہیں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، ان کی کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ کتنے بڑے آدمی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا، اختلاف کوئی مسئلوں میں باپ کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، ان کی کون سی کتاب ہے؟ اس لیے امام بخاری بہت بڑا آدمی ہے، جو ان کی جوتی کو جتڑی کہے میں گستاخ سمجھوں گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ دلیل دینی امام حنیفہ کو حدیث نہیں آتی تھی، اس سے بڑا کوئی جھوٹا اور ظالم نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو کام تھا وہ درایت تھا، درایت کہتے ہیں مسئلہ نکالنا۔ میں کہتا رہتا ہوں، لیکن آج آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو امام حنیفہ کا مقام ہے کہ مسئلہ نکالتے ہیں، دیکھنا امام بخاری ان کی نقل کرتے ہیں بالکل، اگر ان کو غلط سمجھتے نا تو پھر ایسے نہ کرتے، سمجھنا۔ امام بخاری کا طریقہ یہ، روزانہ میں بخاری شریف صفحہ 2-3 تلاوت کرتا ہوں، 3 سال ہو گئے، انشاءاللہ 2-2.5 مہینے میں مکمل ہو جائے گی، صرف اپنے استادوں کے ایصال ثواب کے لیے، اور اگلے دفعہ انشاءاللہ جو مشکات پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھانی بھی ہے، ہم نے بخاری شریف اور حدیث پڑھانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے
کئی بزرگوں کا حکم ہوا ہے، کئی استاذوں کا اب حدیث پڑھاؤ. یہ کتابیں بھی پڑھائیں گے اور جو مشکات شریف پڑھیں گے ان کو دوسرا سال دورہ حدیث پہ لگوائیں گے. اب بخاری شریف دیکھنا، امام بخاری کا کیا طریقہ ہے. یہ ساری نقل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دادا استاذ کی. مثلا آج صبح میں پڑھ رہا تھا باب قول الرجل مرحبا. امام بخاری ایک ہیڈنگ دیتے ہیں کہ بھائی آؤ تمہیں مسئلہ سناتے ہیں. دیکھنا اسی کو فقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قول الرجل مرحبا، کہ آدمی کوئی آئے باہر سے تو اسے کہے مرحبا، میرا لالا سرور آیا، مرحبا، عالم و سالم و مرحبا. آپ سالے صاحب آئے، عالم و سالم و مرحبا، ویلکم کہتے ہو. امام بخاری فرما رہے ہیں یہ جو کہنا ہے مرحبا، اس پہ اب فقہ ہے. دیکھا فقہ اس کو کہتے ہیں مسئلہ نکالتا ہے. اس کو کہتے ہیں امام بخاری. امام حنیفہ کے پیچھے چلے، ان کا بھی یہی کام ہے. اسے میں بتا رہا تھا کہ امام راضی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے 10,000 مسئلہ نکالا. وہ ایسی بات نہیں اور ہر کوئی نہیں نکال سکتا. چلو جی، امام بخاری مرحبا پہ دلیل دیتا ہے. وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ علیہ السلام مرحبا بابنتی. وقالت ام ہانی جئت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرحبا بام ہانی. اس کو کہتے ہیں فقہ. باپ باندھا نا کہ مرحبا کہہ سکتے ہو یا کہ نہیں، تو کہتے ہیں آؤ. امام بخاری کہتے ہیں میں نے مسئلہ کہاں سے نکالا؟ کہو کہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت فاطمہ آتی تھی نا تو انہیں فرماتے تھے مرحبا بابنتی، خوش آمدید میری بیٹی آ گئی. کتنی بڑی دلیل دی ہے امام بخاری کی. ذہانت پہ قربان جاؤں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ حضرت عائشہ کا پیار تھا حضرت فاطمہ کے ساتھ. حضرت فاطمہ کا پیار تھا حضرت عائشہ کے ساتھ. جی اس لیے اگر کوئی سوکن کی بیٹی ہو یا اولاد ہو اس کی نو تو اسے پیار رکھنا چاہیے. میری ماں تعریف کر رہی ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی نبی اسلام فرماتے مرحبا بابنتی، خوش آمدید میری بیٹی کو. اور ام ہانی چچا زاد بہن کو فرماتے تھے مرحبا بام ہانی، ام ہانی آ گئی ہے. اب آپ نے سمجھا ہوگا یہ نقل امام بخاری نے امام حنیفہ کی ہے رحمہم اللہ تعالی. چلو میں ایک مثال اور دیتا ہوں، ایک مثال اور دینے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا. باب قول الرجل جعلنی اللہ فداک. امام بخاری کہتا ہے آؤ ایک مسئلہ بتاتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ اللہ مجھے تجھ پہ قربان کر دے. آیا یہ لفظ کہنا ٹھیک ہے یا کہ نہیں؟ کہ کئی صحابہ کرام کہتے تھے فدا کا ابی و امی، اللہ کے پیغمبر ماں باپ پہ قربان ہو. کہو سبحان. امام بخاری نے ہیڈنگ دی. اور امام بخاری کون ہے؟ امام بخاری مجتہد ہے. مجتہد، یہ مقلد نہیں ہے، نہ یہ حنفی ہے، نہ یہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے. یہ خود مجتہد ہے. اور زندگی گزارنے میں دو ہی طریقے ہیں، یا مجتہد بن جاؤ یا پھر مقلد بن جاؤ. ہم میں سے کوئی مجتہد کے قابل نہیں ہے، تو ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں بفضل اللہ. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو امام بخاری نے ایک ہیڈنگ دی، مسئلہ دیا کہ یار یہ کہہ سکتے ہیں جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے تجھ پہ قربان کر دے. کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں. کیسے؟ اب دیکھنا، اس کو کہتے ہیں فقہ. اس طرح نہیں کہا فلانے نے کہا تھا، فلانے نے کہا تھا، فلانے نے کہا تھا. میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، یہ سمجھو کوئی بھی سمجھ نہیں تھی. والد صاحب نے کہا وہ عیادت کر کے ایک آدمی کی. میں ان کی طرف سے گیا پوچھنے کے لیے. وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا بنتی. وہ کہتا ہے ایک آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی تو کسی بزرگ نے کہا پڑھ لو، ادا پڑھو. اس نے کہا ادا کیسے پڑھے؟ سورج غروب ہو گیا. اس نے کہا تیری نظروں میں ہو گیا، آ میرے ساتھ اور سیڑھی پہ کھڑا ہو کے دیکھ، نظر آ رہا ہے. یہ جہالت کی بات ہے. سورج غروب ہو گیا تو غروب ہو گیا.
فقیروں درویشوں کا نہیں ہوا تمہارا ہو گیا، ایسی باتیں نہیں فلاں نے کہا فلاں نے کہا۔ امام بخاری نے کہا نہیں یار کہنا چاہیے، میرے ماں باپ قربان ہوں۔ امام بخاری آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں وقال ابو بکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نبی علیہ السلام کو فرماتے تھے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اللہ کے پیغمبر آپ پہ ہمارے ماں باپ بھی قربان۔ یہ امام بخاری کا طریقہ ہے۔ امام بخاری یہ نقل مار رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ خدا کی قسم اگر آپ کو پتہ چل جائے امام ابو حنیفہ کے کیا احسان ہے اس امت پہ، امام شافعی کے کیا احسان ہے، جب بھی قرآن مکمل کرو تو ایصال ثواب المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ امام بخاری ایک باب مانتے ہیں، باب لا یقل حبست نفسی، یار عربی میں کوئی ایسے نہ کہے حبست نفسی، آج میرا دل بڑا خبیث ہو چکا ہے۔ امام بخاری نے یہ بات کی نا، اب اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ کسی نے کہا پھر دلیل دو، کہتے آؤ میں دلیل دیتا ہوں، خبست نہ کہا کرو، کہا کرو کست نفسی، طبیعت ذرا خراب ہو گئی ہے، اس طرح نہ کہا کرو میری طبیعت خبیث ہے، خباثت بہت بری چیز ہے، وہ نہ کہا کرو۔ امام بخاری کوئی دلیل دو، کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ یہ قصور ہے ائمہ کا، انہوں نے قرآن حدیث سے ایسے مسئلے نکال کے ہمیں بتائے۔ اب مجھے بتاؤ یہ قرآن حدیث سے ٹکراؤ ہے یا قرآن حدیث کی خدمت ہے؟ دعویٰ کر دیا امام بخاری نے بھائی نہ کہا کرو میرا دل خبیث ہو چکا ہے، میری جان خبیث ہو چکی ہے۔ امام بخاری دلیل دو، فرماتے ہیں پھر سنو، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم خبثت نفسی ولکن لیقل لکست نفسی، میرے آقا نے فرمایا میری امت کبھی بھی نہ کہنا میرا دل خبیث ہو گیا ہے، جب بھی طبیعت خراب ہو کہا کرو میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرا دل بے قرار ہو گیا ہے، میرا دل پریشان ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جو لوگ بیچارے سچے ہیں نا، ان کا ذہن بنا جاتا ہے کہ یہ جو فقہ ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں چیز ہے، وہ بیچارے سچے ہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آ جاتے ہیں دیوبندی نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں، وہ بیچارے غصے میں ہو جاتے ہیں، وہ سچے ہیں، کیوں؟ انہیں جتنی سمجھ ہے انہوں نے کرنے، انہیں سمجھاؤ۔ علماء دیوبند تو وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا دل ہر وقت مدینہ منورہ میں پھر رہا ہے، ہماری تو ہر وقت دعا ہے اللہ جنت میں نہ حوروں کے لیے جانا ہے، نہ غلمان کے لیے جانا ہے، نہ شرابن طہورا کے لیے جانا ہے، وہ تو دے گا تیری مہربانی، ہم نے تو جانا ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں فقہ ہے، وہ بیچارے سچے ہیں کہ انہیں سمجھایا نہیں جاتا۔ اب ایک بات سنو پھر آگے چلیں گے، اور یہ پچھلا جمعہ بھی اس پہ لگایا، یہ بھی ابھی 2 جمعے میں اس موضوع پہ لگاؤں گا۔ اور یہ کیوں لگا رہا ہوں؟ کسی بھی کیچڑ نہیں اچھالنا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھو گی فلاں مسئلہ کیوں نہیں سمجھایا، فلاں مسئلہ کیوں نہیں سمجھایا۔ اب امام بخاری کہتے ہیں باب اللہ تسب الدار، آؤ ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اس طرح نہ کہا کرو زمانہ بہت برا ہے، یہ دور بہت برا ہے، یہ زمانہ بہت برا ہے، نہ کہا کرو۔ امام بخاری کوئی دلیل دو۔ اب امام بخاری فقہ پیش کرتے ہیں، فقہ کہتے ہیں فعل متعدی ہے، قرآن حدیث سے سمجھنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایسے دعویٰ نہیں کیا، آؤ تو میں بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا ہوں؟ روایت کرتے ہیں قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ یسب بنو آدم الدار وانا الدار بیدی اللیل والنار۔ کسی کو اطمینان دینے کے لیے کو بات کرو نا، وہ فخر تکبر نہیں ہوتا۔ زندگی میں اللہ نے بڑی خوشیاں دی ہیں، اس کا مہربانی ہے، میری اوقات نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے بڑی خوشی کوئی نظر نہیں آتی جن سے یہ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، وہ اب قبر میں ہے، اللہ کی کروڑہا رحمت ہے ان کی قبر میں۔
انہوں نے پڑھی ہے انور شاہ کاشمیری کے پاس دارالعلوم دیوبند میں. تو میرے استادوں کے پاس جب میں پڑھتا تھا یوں فرماتے تھے یار دارالعلوم دیوبند میں انور شاہ کے پاس پڑھتے تھے وہ یہ فرماتے تھے وہ یہ فرماتے تھے. یقین کرنا اس دنیا میں مجھے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں کہ میرے استاد محترم نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا. ان سے میں نے بخاری پڑھی جو آج آپ کو سنا رہا ہوں اور زندگی میں سناتا رہا کہ امام بخاری نے کہا یار نہ کہا کرو زمانہ برا ہے. امام بخاری کوئی دلیل دے دو. فرماتے ہیں آؤ دلیل دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا یسب بنو آدم الدار، انسان زمانے کو گالیاں دیتا ہے زمانہ برا آ گیا زمانہ برا آ گیا. وانا الدار، اللہ فرماتا ہے زمانہ میں خود ہوں. کیوں میں خود ہوں؟ اس لیے کہ بیید اللیل والنہار، رات اور دن کو میں تبدیل کرنے والا ہوں. زمانے کو گال دو گے تو مجھے دو گے. ہاں یہ کہو کہ یار اس زمانے میں لوگ ذرا قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرتے یا فلاں ان کے اندر برائی ہے یا فلاں ان کے اندر کمی ہے، مطلقاً زمانے کو برا نہ کہو. امام بخاری کا کمال دیکھیں کیسے مسئلہ حل کیا ہے امام بخاری. یہ کام امام بخاری سے کروڑ درجے زیادہ امام ابو حنیفہ نے پہلے کیا ہے اور امام بخاری نے پیاری نقل لگا کے کمال کر دیا ہے. قیامت تک بخاری کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ ایک آدمی ایک باپ کی تعریف کرے اور دوسرا کہے یار میں تیرے باپ کی تعریف کو مانتا ہوں وہ میرا بھی باپ ہے لیکن آگے چال باپ کا باپ باپ کا باپ، یہ تو کام اس نے شروع کیا تھا. آج اگر یہاں کئی پوتے بیٹھے ہیں کہے ہم نے مدرسے میں بڑی خدمت کی تو مجھے بڑی دعائیں ان کے لیے کرنی پڑتی ہیں، میں دیکھتا ہوں. لیکن یہ ساتھ کہنا پڑے گا یہ کام تمہارے دادا اور نانا نے شروع کیا تھا. تو امام بخاری رحمہ اللہ بہت کام کر کے گئے ہیں. اللہ کی کروڑہ رحمتیں ان کی قبر پہ. جتنی اس پاکستان میں امام بخاری کے لیے دعا ہوتی ہے صحابہ کرام کے بعد کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے. جہاں بخاری پڑھائی جا رہی ہے بخاری رحمہ الباری بخاری رحمہ الباری، ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی تھی. لیکن ان کے دادا استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے یہ کام کر گئے ہیں. اور وہ کام کہاں ہے کہاں نظر آتا ہے؟ قدوری کھولو، کنز الدقائق کھولو، شرح وقایا کھولو، ہدایہ کھولو، رد المختار کھولو، در مختار کھولو، تنویر الابصار کھولو، فتاوی شامی کھولو، فتاوی علماء دیوبند کھولو، خلاصۃ الفتاوی کھولو. کتنی کتابوں کے میں نام لوں ان میں سارا ان کا علم اکٹھا ہے. یہاں امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کیوں کہا؟ مثال دی ہے. یہ اس نے قرآن سے دلیل دی ہے، یہ اس نے حدیث سے دلیل دی ہے. ہم کو اس طرح باتیں نہیں بنتے. ہدایات 80 جلدیں تھیں. جب دیکھا تو کہا یہ کون پڑھے گا؟ کم کرتے آئے آخر 4 رہ گئی مختصر. اور اس ہدایہ کا کمال یہ ہے مسئلہ بیان کرتا ہے. قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں، امام یوسف رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں، امام شافعی یوں فرماتے ہیں. بڑے عرصے سے پڑھایا ہے، پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھا رہے ہیں، ہمارے استاذوں نے پڑھایا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث حضرات پڑھاتے ہیں. لیکن ہدایہ کا کمال کیا ہے؟ کہتا ہے یہ مسئلہ امام حنیفہ نے فرمایا تو قرآن سے یہ دلیل دی ہے، حدیث سے یہ دلیل دی ہے، عقل سے یہ دلیل دی ہے. ہم کو اس طرح نہیں کہ جو امام حنیفہ کی بات ہو ہم مان لیں. جب یہ ملتا ہے امام حنیفہ نے قرآن سے یہ دلیل دی ہے، حدیث سے یہ دلیل دی ہے اور اپنے عقل سے یہ دلیل دی ہے، پھر حل ہوتا ہے. ہدایہ 2 کتابیں ہیں، ہدایہ اولین، ہدایہ اخیرین. میں جب پڑھتا تھا تو فاضل دیوبند استاد رحمہ اللہ تعالی ایک دن مجھے فرمانے لگے حبیب الرحمان تو ہدایہ حل کرتا ہے اخیرین، یہ تو منطق کے بغیر نہیں آتا. تو میں نے عرض کی استاد جی مجھے منطق آتی ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے. تو بڑے خوش ہوئے. قاری عطا الرحمان صاحب گجرات والے فوت ہو گئے، بہت بڑے خطیب تھے. شاہ صاحب ان کے دوسرا بیٹا عطا الرحمان سمجھتے تھے، عطا الرحمان جو فوت ہو گئے. وہ مجھے ایک دن کہنے لگے میں نے ہدایہ تیرے استادوں سے ملوالی میں پڑھا تھا، استاد منطق کے انداز سے پڑھاتے تھے. یہ کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں
اور اس میں کوئی مسئلہ ایک بھی نہیں ہے جس میں قرآن حدیث سے دلائل نہ دیے جائیں۔ تو آج میں نے دوسری آیت شروع کی تھی کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب مدینہ منورہ والوں کے پاس کوئی امر آ جاتا ہے نا، امن کا یا خوف کا، اذاعوا بھی جلدی مشہور کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کوئی بات ہو وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹائیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور آپ کی زندگی اور زندگی کے بعد علماء فقہاء کے پاس لوٹائیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کی حقیقت کو جان لیں گے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، فقاہت رکھتے ہیں، پھر وہ کہیں گے یہ بات آگے کرو، یہ بات آگے کرو۔ یہ تقلید پہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فقہ کی اور تقلید کی تعریف کی، ان الفاظ سے کی ہے، آپ دیکھنا۔ پہلے میں ایک آیت پڑھوں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ فرمان قرآن میں مثالیں بیان کرتے ہیں، سب نے سمجھنی ہے، سب نے عمل کرنا ہے۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں، ساری امت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں، فقہاء سمجھتے ہیں۔ عمل سب نے کرنا ہے، عمل تب ہوگا جب فقہاء کی تقلید کریں گے، بغیر تقلید کے عمل نہیں ہوگا۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اگر یہاں سارے طالب علم یا علماء بیٹھے ہوتے پھر میں یہاں علمی بات کرتا، اب فائدہ نہیں۔ جس کے ساتھ اللہ بہت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ معنی کرنا، جس کے ساتھ اللہ بہت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس ویڈیو میں سن کے کہے کہ یہ فاروقی نے میں نے بہت کیوں کیا ہے، تو میں ان کے لیے بتانے لگا ہوں کہ اراد یرید باب افعال ہے، اور باب افعال کا خاص ہے مبالغہ، مبالغہ، تو میں نہ کر رہا ہوں من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ اکبر، جس کے ساتھ اللہ بہت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین میں فقیہ بنا دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اس کے مصداق ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی وغیرہ رحمہم اللہ تعالی سب اس کا مصداق ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بہت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین میں فقیہ بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تدقیق کرتا ہے۔ جب پھر موقع ملا بھی 2 جمعے انشاءاللہ میں اس موضوع پہ لگاؤں گا۔ وما علینا